مدینے کا کتا نبی اسلام کی چپائی کے نیچے چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل نہیں آیا تھا. نبی اسلام نے کتا پالا تو نہیں ہوا تھا, اسی طریقے سے اندر چلا گیا ایک بریلوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. 20 اگست 2023 کو انجینئر مرزا جرمی کی اکیڈمی میں بقول مرزا اور اس کے فالورز کے مرزا پر چوتھا یا پانچواں قاتلانہ حملہ ہوا. اس حملہ کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب سے پوچھیں یا ان کے فالور سے پوچھیں کہ جو شخص قاتلانہ حملہ کرنے آیا تھا اس کے پاس آلہ قتل کیا تھا. آج کے اس دور میں کون کون سی چیزیں ہیں جو آلہ قتل ہوتی ہیں اور وہ شخص لے کر کے آیا تھا. مرزا صاحب نے اپنا جو بیان ریکارڈ کرایا نا اس پر کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا, اس میں خود یہ لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ سوئی لے کر یا کھندوئی لے کر وہ شخص آیا اور آ کے بیٹھ گیا اور دوران بیان اٹھ کے اس نے مرزا صاحب کی طرف جانے کی اور انہیں وہ سوئی سے قتل کرنے کی کوشش کی. پہلی بات تو اس پہ ہی مرزا صاحب کا بیان سنا تو عجیب لگا اور ہنسی آئی. بھئی سوئی لے کے وہ بندہ آپ کو قتل کرنے آیا تھا, یہ کیسا جھوٹ ہے, کیسا دجل اور فریب ہے. پھر دوسری بات یہ ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں مرزا جرمی کی اکیڈمی میں جانے کے لیے باقاعدہ بندے کی تلاشی لی جاتی ہے اور اکیڈمی کے باہر مشین لگی ہوئی ہے, اس سے بندے کو گزارا جاتا ہے اور موبائل کی سم نکالنے والی جو پن ہوتی ہے نا سوئی, وہ آپ جیب میں رکھ کے جائیں بھئی سم نکالنے یا ڈالنے کے لیے, تو وہ بھی آپ سے لے لی جاتی ہے. جب اتنی چیکنگ کی جاتی ہے اور کوئی چیز چھوڑی نہیں جاتی تو یہ لڑکا بقول آپ کے جو قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے آیا اور آلہ قتل سوئی ساتھ لے کر آیا, تو اس کو کیسے جانے دیا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ لڑکا جب آئی گیا اکیڈمی میں, سب کو معلوم ہے کہ مرزا کے اس بیان کے بعد فوٹو سیشن ہوتا ہے, یعنی جتنے نئے کچھ لڑکے کچھ احباب آئے ہوتے ہیں تو وہ مرزا کے ساتھ جو ہے نا کھڑے ہوتے ہیں اور پکچر بناتے ہیں. اب ظاہر ہے جب فوٹو سیشن ہوتا ہے تو یہ شخص جو سوئی لے کر آیا تھا قتل کرنے کے لیے, تو اس کو آسانی اس میں رہتی کہ دوران بیان یہ اٹھ کے لپکتا اور پھر سوئی سے اسے قتل کرتا, یا اگر سوئی سے اس نے قتل کرنا ہی تھا, اور پتہ نہیں دنیا میں کتنے قتل سوئی سے ہوئے ہیں, تو اس نے قتل کرنا ہی تھا تو جب فوٹو سیشن کے لیے یہ مرزا کے پاس جاتا تو آسانی سے جو اس نے کرنا تھا وہ کر سکتا تھا. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کا ڈرامہ رچا کے جتنے بھی اس طرح کے انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ قاتلانہ حملہ ہوئے انجینئر صاحب پہ, وہ سارے کھاتے میں ڈالتے ہیں علماء اہل سنت کے. یہ اس نے بیان ریکارڈ کرایا کہ مجھ پہ چوتھا یا پانچواں جو ہے وہ حملہ ہوا, اس میں جو تھم نیل میں اس نے تصویر لگائی ہے وہ آپ دیکھ لیں, امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لگائی ہے. اور ساتھ میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ 18 پاروں کا حافظ ہے, 17-18 سال اس کی عمر ہے, اور یہ ان کے مدرسے میں پڑھتا ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ان کا مدرسہ ہے ان کے مدار شریف پہ, یہ وہاں پڑھتا ہے. اور ہم یہ تو نہیں کہتے کہ TLP نے اس کو تیار کر کے بھیجا ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ TLP اس سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے, بلکہ یہی لوگ کراتے ہیں. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. TLP جو ہے وہ ناموس رسالت کے مسئلہ پر یا کوئی بھی شاعران اسلام کی توہین ہو اس مسئلہ پر احتجاج ضرور کرتے ہیں, اپنے حکمرانوں سے مطالبات ضرور کرتے ہیں کہ ان کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام کیا جائے, لیکن TLP کی قیادت نے یا علماء نے یا اہل سنت کے مفتیان کرام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں اور ان کو مار دیں, قتل کر دیں اس طرح سے. بہرحال تو اب مرزا صاحب نے یہ کوشش کی کہ علماء کے کھاتے میں اس کو ڈالیں. اول تو بات ہی کوئی نہیں, کوئی سوئی سے قتل کر ہی نہیں سکتا, پھر اگر کوئی کرتا ہی تو فوٹو سیشن کے دوران یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ وہ لڑکا دوران بیان اٹھا کیوں. اس نے مرزا کو گالی بھی دی,
اور مارنے کے لیے لبکا بھی، تو بقول ان کے اس کے پاس آلہ قتل بھی تھا، یعنی سوئی بھی تھی۔ تو یہ معاملہ ہوا کیوں ہوا؟ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو موجود ہے، انہوں نے خود تو نہیں جو ہے نا وہ لگائی اپلوڈ کی ویڈیوز سارے معاملے کی، لیکن وہ منظر عام پہ آ چکی ہے۔ مرزا بیان کر رہا تھا، دوران بیان اس نے ایک حدیث ذکر کی جس میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دفعہ ایک کتا آ گیا، وہ چارپائی کے نیچے بیٹھا تھا کہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا آپ اس کتے کو باہر نکالیں تو میں پھر آؤں گا۔ اب اس نے آگے سے یہ کہا کہ وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، یعنی بریلوی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اپنے آپ کو مدینے کتے کہتے ہیں۔ مدینے کا کتا نبی اسلام کی چارپائی کے نیچے چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل نہیں آئے تھے۔ نبی اسلام نے وہ کتا پالا تو نہیں ہوا تھا، وہ اسی طریقے سے اندر چلا گیا، ایک بریلوی۔ اکثر یہ اچھا جہاں بھی نا کوئی عالم کوئی مبلغ بیان کر رہا ہوتا ہے، سامعین جو ہوتے ہیں وہ اپنی موجودگی کا جو اظہار کرتے ہیں تو وہ سبحان اللہ کہہ کے کرتے ہیں، یا کسی بھی اچھے لفظ کے ساتھ، کسی تسبیح کے ساتھ، یا نعرہ لگا کر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کر کے تو وہ اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ منحوس واحد جو ہے نا مجمع مرزا کی اکیڈمی کا، جو آپ دیکھیں گے کبھی بھی سبحان اللہ کہہ کے اپنے موجود ہونے کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ یہ کہکا لگا کے ٹھا ٹھا کر کے اپنے موجود ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ علمی اختلاف ہوتا ہے۔ پھر مرزا کہتا ہے بھائی میں تو علمی اختلاف کرتا ہوں۔ یہ علمی اختلاف ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالف کو حدیث بیان کرتے ہوئے کتا کہہ دیں، اور آپ یہ کہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت بریلوی جو ہیں کہ کتے ہیں، اور وہ کتا بیٹھا ہوا تھا یعنی بریلوی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اس بات کی طرف بھی آتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی بریلوی جو علماء ہیں اور احباب ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سگے مدینہ ہیں، تو مدینے کے کتے جب اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر مرزا صاحب نے کہہ دیا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اب مرزا صاحب نے جب یہ کہا کہ وہ کتا تھا یعنی بریلوی تھا، ہوا یہ کہ علماء نے اس لڑکے کو نہیں ترغیب دلائی، نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہوا۔ اس نے جب ایک دم سے کہا بریلوی کتے ہوتے ہیں، اس کو اشتعال آ گیا۔ اب وہ اٹھا، اشتعال جب آیا تو اس نے نہیں سوچا بھائی اب فوٹو سیشن ہوگا تو پھر میں فلاں کروں گا، نہ ہی وہ قتل کرنے گیا نہ کچھ نہ کر، اس کو اشتعال آ گیا بھائی اس نے اس طرح سے کیوں کہا۔ وہ ایک دم سے اٹھا، اس کی طرف لپکا، اس نے گالی بھی دے دی، اور اس کو تھپڑ مارنے کے لیے یا کچھ بھی جو ہے نا مارنے کے لیے وہ اس کے قریب گئے۔ اچھا اب جب یہ اٹھا، اس نے گالی دی، یہ معاملہ کیا، تو مرزا کے جو فالورز تھے، آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کہ وہ بھی اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے اس کی اچھی بھلی پٹائی کی، اس کو مارا، جتنا وہ احباب قریب تھے وہ مار سکتے تھے انہوں نے۔ اچھا اب وہ جب مار رہے تھے اس کو، تو مارتے مارتے اگر اس کو کہیں کسی ایسی جگہ پہ لگ جاتی کہ یہ مر جاتا تو اب کیا کہا جاتا؟ بھئی یہ مرزا نے مروایا اور اس کا قاتل مرزا ہے۔ مرزا یہی اس کا جواب دیتا نا، بھئی اس نے جو اقدام کیا، اس نے جو کام کیا، اس سے میرے فالورز کو ان کو اشتعال آ گیا، اور عوامی اشتعال جب آ گیا تو اسے میں کیا کر سکتا تھا، تو میں تو اوپر سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے پورے ایک مسلک کے علماء کو اور علماء اہل سنت کو گالی دی ہے۔ یہ علمی اختلاف کا طریقہ کار نہیں ہے کسی کو کتا کہنا۔ آپ نے انہیں کتا کہا ہے، اسے اشتعال آ گیا ہے، اس نے اٹھ کے آپ کو مار دیا ہے، تو اس میں علماء کی کیا غلطی ہے کہ فلاں وہ جگہ پڑھتا ہے تو فلاں کرتا ہے تو یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے؟ وہ آپ کی اکیڈمی میں آیا ہوا تھا، تو آپ کی اکیڈمی میں آیا، سرچ کی گئی، اس کو چیک کیا گیا، اور سارے معاملات کے بعد دوران بیان آپ نے گالی دی ہے، آپ نے کتا کہا ہے علماء کو، جو علمی اختلاف کرنے والوں کا بالکل بھی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کو اشتعال آیا، اس نے اٹھ کے آپ کو مارنے کی کوشش کر دی ہے، بات ختم۔ لیکن اگر مرزا کی طرف کوئی تھپڑ مارنے کے لیے یا مکہ مارنے کے لیے بھی کوئی چلے تو بس ان کا تو یہی کہنا ہوتا ہے بھائی قاتلانہ حملہ ہو گیا، اور لوگوں نے جو ہے جی وہ مرزا صاحب پہ قاتلانہ حملہ کر دیا۔ عجیب بات ہے، کبھی کوئی سوئی سے حملہ کرتا ہے۔ پچھلی بار جو حملہ ہوا تھا مرزا صاحب پہ قاتلانہ، وہ جو آلہ قتل تھا اس میں تار تھی، وہ تار لے کر آیا تھا، اس بار وہ سوئی لے کر آیا۔ او یار کرنے والی بات کرو۔ اب آتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف کہ کتا مرزا صاحب نے کہا ہے تو آپ کو کیا ہے جی؟ علماء اہل سنت جو ہیں بریلوی خود کو بھی تو کہتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، ایک چیز کا جس اعتبار اور جس حوالے سے کسی مقام پہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کو اس چیز سے ہٹ کر دوسرے جگہ استعمال کرنا یہ قرین قیاس نہیں ہوتا، اور یہ درست نہیں ہوتا۔ علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یا علماء بریلی، اس پر میں پہلے تو حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور میں ذکر کر رہا ہوں فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل نے
فضائل الصحابہ میں اس حدیث کو نقل کیا، حدیث نمبر 46 ہے فضائل الصحابہ میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو اعلم ان کلبا یحب عمر لاحببتہ، کہ اگر میں جانوں کہ ایک کتا حضرت عمر سے محبت کرتا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لاحببتہ، تو میں اس کتے سے بھی محبت کروں، میں اس کتے سے بھی پیار کروں۔ اب کوئی صحابہ کا دشمن اور رافضی اس حدیث کو لے کر یہ کہے کہ دیکھیں جی صحابہ تو کتوں سے محبت کرتے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ٹھیک کہا ہے؟ نہیں، جس محل پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے اس کو اپنے اسی محل پہ رکھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی کتا بھی حضرت عمر سے پیار کرتا تو میں اس سے محبت کرتا، اس کو اتنا ہی رکھا جائے گا۔ اب اس سے ہٹ کے اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا اور کہنا جی صحابہ کتوں سے محبت کرتے تھے، یہ ان کی توہین ہوگی اور یہ درست نہیں ہوگا۔ اب علماء اہل سنت جو ہیں وہ یا عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدیوں سے جو ہے نا جی اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حقیر پیش کرنے کے طور پر، ظاہر جانوروں میں ایک جانور ہے اور حقارت میں اس کی مثال دی جاتی ہے کتا، تو اپنے آپ کو کہ ہم در رسول پہ اتنے حقیر ہیں، جیسے کہ ہم جو ہے نا جی در رسول پہ اتنے حقیر ہیں گویا ہم کتا ہیں مدینہ شریف کے اور سگے مدینہ ہیں، تو یہ اپنے آپ کو اس دربار میں حقیر کر کے پیش کرنے کے طور پہ کہا جاتا ہے سگے مدینہ، اس کو اسی معنی میں لیا جائے گا۔ اور یہ تو مثبت پہلو تھا علماء کا، بھائی یہ کتنے بڑے عالم مفتی لوگ ان کا ادب احترام سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس دربار کی بات آتی ہے تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سگے مدینہ ہیں، اس دربار میں ہم حقیر ہیں، اور اتنے حقیر ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سگے مدینہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب سگے مدینہ، مدینہ کا کتا کہنے کا یہ مطلب تو ہر سمجھدار آدمی کو پتا ہے کہ حقارت کی بات کی جا رہی ہے، کہ حقیر ہونے میں ہم اپنے آپ کو کتے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ اب تشبیہ کا یہ معنی تو ہوتا نہیں ہے کہ ہر چیز میں اسی کی طرح، اور جو حقیقتاً کتا ہے مدینہ شریف میں کہ گلیوں میں گھومنے پھرنے والا کتا، تو وہ کہہ دیا گیا اپنے آپ کو، ایسا تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص کہتا ہے کہ زید شیر ہے، کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کوئی شخص کوئی بہادری کا کام کرتا ہے، کوئی اس طرح کے کہتے ہیں شیر ہے یار، زید شیر ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ زید شیر ہے یعنی زید کی دم ہے؟ کوئی بندہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرے اور کہے جی کہ اس نے زید کو شیر کہا ہے یعنی اس نے کہا زید کی دم ہے، تو آپ اسے پاگل نہیں کہیں گے؟ وہ نتیجہ یہ اخذ کرے جی اس نے کہا زید شیر ہے یعنی زید کی 4 ٹانگیں، زید شیر ہے یعنی زید درندہ ہے، زید چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، زید لوگوں پہ حملہ کر دیتا ہے، یہ معنی ہے شیر کہنے کا؟ اور نہ بھائی، واقعی شیر کی 4 ٹانگیں ہیں، اس کی دم ہے، وہ لوگوں پہ حملہ کر دیتا ہے، وہ درندہ ہے، وہ چیر پھاڑ کے کھانے والا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن زید شیر ہے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک مطلب ہے اس کا، زید شیر ہے یعنی شجاعت میں اور بہادری میں زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب جس چیز کی بات کی جا رہی ہے اسی معنی کو لیا جائے گا، اگر دوسرا معنی لیا جائے گا کہ زید 4 ٹانگوں میں شیر کی طرح ہے یا دم میں، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے جب کہا جاتا ہے سگے مدینہ، مدینہ کا کتا، تو وہ حقارت میں اپنے آپ کو اس دربار میں حقیر کر کے پیش کرنے کی بات ہے کہ ہم اس دربار میں اتنے چھوٹے ہیں جیسے کتا ہوتا ہے، اتنے حقیر ہیں جیسے کتا ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب اس کو لے کر تو وہ جو حقیقی کتا تھا اس کی بات کر کے تو کہہ دینا کہ یہ بریلوی ہے اور یہ کتا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں کہ آپ کوئی سمجھدار آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن عوام تو ان پیچیدگیوں کو سمجھتی نہیں، اور پھر جو ہے نا جی یہ کہا جاتا ہے کہ علماء اس طرح سے کہتے ہیں تو ہم اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، تو یہ علمی اختلاف کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ مرزا صاحب خود ایسے جملے بولتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں بہانے سے، اور اپنی گالیوں پر دلیل کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے پیش کریں۔ اس طرح سے آپ عوام کو پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، احادیث مبارکہ پڑھی ہیں اور معنی سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ جو تم استدلال کر رہے ہو یہ احادیث کو، قرآن کی آیات کو اپنے جو ہے نا معنی، اپنے محل اور موضوع سے ہٹ کے تم پیش کر رہے ہو۔ تو اس طرح سے آپ گالی دو گے، کسی کو کتا کہو گے تو عوام کو اشتعال آئے گا اور وہ پھر آپ کو مارے گا، وہ مارنے والا جانے اور آپ جانے۔ نہ علماء نے اس طرح سے کسی کو ترغیب دلائی ہے، نہ علماء اس طرح سے کسی کو ترغیب دلاتے ہیں۔ آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی، اپنے جملوں پہ، اپنے لفظوں پہ، اپنی گالیوں پہ آپ خود غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس شخص کے جھوٹ دجل فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔